ایک یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور مسلمان ہے، اور ایک یوں کانوں کو ہاتھ لگا کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ مسلمان ہے، ایک یوں کر رہا ہے اور ہاتھ بھی نہیں باندھتا، ایسے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے، اور ان تینوں کا نبی ایک ہے، تینوں ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ افسوس ہے، آپ پر افسوس ہے، قسم سے آپ پر افسوس ہے، آپ بے وقوف بننے کے لیے تیار رہ گئے۔ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ان کی باتوں سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، کہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ کتنا اہل حدیث کا پابند ہے، کتنا حدیث کا پابند ہے، میں آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ ابھی جلدی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ کیوں ہے۔ بلکہ ہمارے جو چار امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ تھا۔ کہ ان لوگوں نے اپنے دور میں نماز پڑھنے کا طریقہ بدل دی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ نے الگ الگ موقع پہ الگ الگ طریقے سے نماز ادا کی، تاکہ آنے والے امت کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ جو صحابہ نے یہ نبی کو نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھا تھا، انہی صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے چاروں امام نے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے انہی طریقے سے نماز کو ادا کی ہے۔ یہ چاروں امام اپنے دور کے بہت بڑے عالموں میں سے ہیں۔ اور ایک بات جاننا جو نماز میں فرض ہے، جیسے کہ رکوع، سجدہ اور رکعتیں، یہ چاروں اماموں کا 100% سیم ہے۔ فرق بس ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، جو صرف مستحب عمل ہے۔ بلکہ یہ چاروں طریقہ نماز پڑھنے کے ڈائریکٹ سنت رسول سے جا کے ملتی ہے۔ اور تم خود کو بہت بڑے اہل حدیث کہلاتے ہو، حدیث کے ماننے والے کہلاتے ہو، کہ حدیث میں کہیں یہ لکھا ہے کہ اپنی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگاؤ، کہ حدیث میں کہیں یہ لکھا ہے کہ تم اگر سواری کرو تو جہازوں سے کرو، کاروں سے کرو، موٹر سائیکلوں سے کرو، کہ حدیث میں کہیں یہ لکھا ہے کہ تم فون چلاؤ، انٹرنیٹ چلاؤ، سوشل میڈیا چلاؤ، کہ حدیثوں میں کہیں یہ لکھا ہے کہ تم کتابیں پرنٹ کروا کے آگے بھیجو۔ بلکہ ہمارے رسول اللہ کے دور میں کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ان جیسے پاخنڈی لوگوں سے دور رہے اور اپنا ایمان کی مضبوطی کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے۔ یہ جیسے لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، ان جیسے لوگوں سے دور رہے اور اپنا ایمان کو مضبوط کرے۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کرے اور سب کو یہ بات معلوم کرائے کہ چاروں اماموں کا نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ کیوں تھا۔